السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس بات کو سماعت کریں، اس لیے کہ بات میری نہیں، امام الانبیاء سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ میں کہوں گا عمل کی نیت سے، آپ سماعت فرمائیں گے عمل کی نیت سے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی، آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ ہم سرخ رو ہوں گے۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ بڑے عجیب جملے فرمائے۔ میں 4 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، کن عالما، تو خود اللہ کا دین علم سیکھ، عالم بن جا۔ اور عالم کی شان بتائی کہ عالم جو ہے یہ عام شخصیت نہیں، یہ ورثۃ الانبیاء، عالم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے ہمیں عالم کی زیارت کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اجر نصیب فرماتے ہیں، آپ کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ محبت اور پیار کی نگاہ سے جب انسان عالم کو دیکھتا ہے، اللہ اس پر اس کو اجر نصیب فرماتے ہیں، اس نے ایک عالم کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کون عالماً، سب سے بہتر یہ ہے، سب سے پہلا قانون و اصول ضابطہ یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ تو خود عالم بن جا، سارا دین سیکھ لے۔ نمبر 2، او متعلماً، یا پھر طالب علم بن کے ساری زندگی گزار دے، ہمیشہ طالب علم رہے۔ اور طالب علم کے بارے میں اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ طالب علم جب اللہ کا دین، اللہ کا اسلام، اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں تلے بچھاتے ہیں کہ زمین پر ان کے پاؤں میں ٹچ نہ کرے۔ اللہ کے ہاں اس طالب علم کا بہت بڑا مقام ہے جو دین، قرآن، اسلام سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے چاہے چند قدم پر جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں؟ فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ اور اس کا مقام ہے۔ میں سب سے پہلی بات، تو عالم بن جا۔ دوسری بات، متعلماً، تو طالب علم بن کے ساری زندگی گزار دے، یعنی اپنی ماں کی گود سے قبر کی گود تک، عام جملہ بولا جاتا ہے نا، گود سے گور تک علم کو حاصل کیا جائے، وہ یہی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ ہمیں تو طالب علم بن کے ساری زندگی گزار دے، تاکہ تم مر کے جب اللہ کے دربار میں پیش ہو تو طلباء کے اندر تو اٹھے۔ ان کا بڑا مقام ہے۔ امام الانبیاء سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز فرما رہے ہیں، کن عالماً او متعلماً او مستمعاً۔ تیسرا جملہ فرمایا، اگر تو عالم نہیں بن سکتا، تو اگر طالب علم بھی بن کے زندگی نہیں گزار سکتا، تیری دنیا کے اندر ایسی کوئی مصروفیات ہیں، او مستمعاً، پھر تو اس عالم کی، دینداروں کی بات سننے والا بن جا، ان کی باتوں کو سن۔ اس لیے کہ جب انسان کسی کی بات کو توجہ اور اہتمام سے سنتا ہے، اللہ اس بندے کے اندر اگر اخلاص ہو، محبت ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو، تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے دین کی، اسلام کی بات سنتی، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ میں اس کو مستمعاً، اب اس عالم کی، اس دیندار کی بات توجہ کے ساتھ سن، تاکہ اللہ تجھے عمل کی توفیق دے۔ اگلا جملہ فرمایا، او محباً، چوتھی چیز یہ ہے تو ان سے محبت کرنا۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کسی عالم کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، بلا تکلف بول دیتے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر خوف نہیں۔ اللہ کے محبوب عالم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ورثۃ الانبیاء۔ دیکھو، کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ہر بندے کے اندر ہیں، اس سے بچا ہوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے امام الانبیاء سرورد عالم سے پیچھے سیدنا آدم پیغمبر علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر ایسے پیدا کیے ہیں جو گناہوں سے معصوم ہیں، اور پھر اللہ کے نورانی فرشتے ہیں، یہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ انسان، اللہ نے کہا خلق الانسان ضعیفا، یہ بیچارہ کمزور ہے، اس کے اندر کمزوری ہوتی ہی ہوتی ہے، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ جب تو کسی کا گناہ دیکھے، اس پر پردہ ڈال دے، اس کو چھپا دے، خاموشی اختیار کر۔ اللہ تجھے اس وقت تیرے اوپر پردہ ڈالیں گے جب تجھے ضرورت ہوگی۔
اس لیے اللہ کے محبوب نے 4 جملے فرمائے، کن عالمن، عالم بن جا، او متعلمن یا طالب علم بن جا، او مستمعن یا ان کی باتیں سننے والا بن جا، او محبن یا ان سے پیار کرنے والا بن جا۔ اگلا جملہ فرمایا ولا تکن الخامس، ان 4 کے علاوہ 5ویں چیز نہ بننا، فتہلک، ورنہ تو برباد ہو جائے گا۔ ابھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، تو یہ 4 جملے اپنے پلے باندھ لیں، یا عالم بن جا، یا طالب علم بن جا، یا ان کی بات سننے والا بن جا، یا ان سے پیار کرنے والا بن جا۔ آسان کام ہے، یاد رکھو، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی بات ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔